بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان رمضان سیزن 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع رہے گا وہ انسان جو رمضان کو پا لے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ حاصل کر سکے، اللہ کے حضور اپنا مقام نہ پیدا کر سکے اور روزے کو محض بھوک اور پیاس سمجھ کر ہی گزارے۔ تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان موجود ہے؟ دوستو، اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور بنائیں اپنے دوستوں کو بھی اس سفر کا مسافر۔ تو چلیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، بے شک ماہ رمضان مکمل بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر قسم کی خیر و برکت کی انتہا ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ ماہ مبارک گناہوں کی مغفرت کے ساتھ اپنے اندر نیکیوں کے بے حد و حساب اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین 6 مہینے پہلے سے ہی ماہ رمضان پانے کی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان پا لیتے تو اس میں ہر قسم کی اطاعت و بلائی پر ذوق و شوق اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے محنت کرتے۔ جب رمضان گزر جاتا تو بقیہ 6 مہینے اس رمضان میں کیے گئے اچھے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے، گویا ان کا پورا سال ماہ رمضان کی خوشبو سے معطر رہتا۔ اور آج ہم ہے کہ نہ رمضان کی عظمت کا احساس ہے، نہ اس کی خیر و برکت سے سروکار ہے، حتیٰ کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا بھی خیال دل میں نہیں گزرتا۔ آپ غور کریں گے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان المبارک میں یا تو سو کر وقت گزارتے ہیں، یا سوشل میڈیا کی دنیا میں مگن رہتے ہیں، یا گیمز یا سیریز میں، مگر اپنے کیے گئے گناہوں کی مغفرت پر کچھ دھیان نہیں دیتے۔ جبکہ ایسا کرنے والے کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ شخص نہایت ہی بد نصیب ہوگا۔ میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرتا ہوں، ان کو سنیے گا اور پھر اپنے اوپر غور کیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بدبخت ہے وہ جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک عمل کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، دوری ہو اس کے لیے جس نے رمضان پایا اور وہ نہیں بخشا گیا۔ تیسری جگہ فرمایا، جس نے رمضان پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم میں داخل ہوا، اسے اللہ دور کرے گا۔ چوتھی جگہ آپ نے فرمایا، جس نے رمضان پایا مر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ دوستو، اسی سے ہی ملتی جلتی اور بھی احادیث مبارکہ شریعت میں موجود ہے۔ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں رمضان پانے کے باوجود بھی ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، کہیں ہم کلمہ گو ہو کر رمضان کے روزوں کا انکار کر کے اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں۔ اسی لیے روزے کی عظمت اپنے دل میں بحال کرنا ہوگی، رمضان نصیب ہونے پر اللہ کا شکر بجا لانا ہوگا، اور اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے گناہوں کی مغفرت کے واسطے 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنا ہوگی۔ روزے کو محض بھوک اور پیاس نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھنا ہوگا، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ صدقہ و خیرات کرنا، ہر وقت ذکر الہی کرنا اور مختلف وظائف کرنا، قیام و سجود اور اچھے اعمال کر کے رب کو راضی کرنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا، اور ان اعمال سے اس بات کی توفیق طلب کرنی ہوگی کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے۔ بلا شبہ بنی آدم گناہ گار ہے، لیکن ہمیں رب کی رحمت اور مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کے بدلے گناہ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے اور درجات بلند کر کے کامیابی کے دامن بڑھ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مغفرت کے لیے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہماری کوئی بھی عبادت کام نہ آئے گی، نہ ہی رمضان المبارک کے قیام و سیام کام آئے گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کا ہر لمحہ نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔